دو استعفے آ چکے ہیں, مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے. پنجاب اسمبلی میں دھینگا مشتی اور فائر ورکس کا سلسلہ جاری رہا. پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے اوپر ایک اپنا اجلاس بلا لیا. یہ قابل مذمت ہے. فواد چودھری اب بھی کسی کے اشارے پر پارٹی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. جو لڑائی ہے وہ سیکٹری اطلاعات بننے کی ہے. عمر ایوب سے ہاتھا پائی کرنے والے شیر افضل مروت کے کارکن قرار دیے گئے ہیں. مذہبی اسکالرز میں سے ایک نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ناکام رہی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کل ہمارا دوپہر کو 12 بجے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آنے والا ہے علی زیدی صاحب کے ساتھ, اور بڑے بڑے انکشافات ہیں اس کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران کیا کچھ ہوا, وہ جو سر پہ گولی مارنے والا انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور اس کے بعد پارٹی چھوڑ دی تھی, کن حالات میں وہ بیان دیا, جیل میں وقت کس طرح گزرا, یہ ساری چیزیں کل کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ دیکھ سکیں گے. تو دیکھنا مت بھولیے گا. اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے بھی جو ہے اسے انکلوڈ ضرور کیا جائے. اچھا جی, خبریں ذرا شروع کرتے ہیں. ایک تو جناب پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ بڑی دھینگا مشتی اور فائر ورکس کا سلسلہ جاری رہا. ایک تو اس سے پہلے بیسکلی یہ جو لیڈنگ ہوئی ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی کل, یعنی کہ ہفتے والے دن, بلکہ جمعے والے دن. اور وہ ہوا یہ تھا کہ مریم نواز کی اسپیچ کے دوران جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ نوک جھوک ہو گئی, کیونکہ اپوزیشن نے جو ہے وہ بڑا دھماکے دار قسم کا احتجاج کیا. اب اس کے اندر حکومتی بینچز کا یہ کہنا ہے کہ جی نامناسب قسم کی لینگویج بھی جو ہے وہ یوز کی گئی, اور جو زبان نہیں استعمال کی جانی چاہیے تھی وہ زبان بھی جو ہے وہ استعمال کی گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب خبر آئی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہاں پہ بچر صاحب, ان کی گاڑی لے لی گئی, ان کا کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا. یہ سارا کچھ ہوا. 11 ارکان کو جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا. اپوزیشن کے 11 ارکان کو اسپیکر ملک احمد خان کی جانب سے ان کو معطل کر دیا گیا. آج اس سلسلے میں ہفتے والے دن یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے, اپوزیشن کے رہنماؤں نے جو ہے وہ اندر آنے کی کوشش کی, پنجاب اسمبلی کے ہال کے اندر, بلڈنگ کے اندر آنے کی کوشش کی, جن میں وہ 11 افراد بھی شامل تھے, تو وہاں پہ کافی جو ہے وہ بدمزگی ہو گئی. ان لوگوں کو روک لیا گیا اور انہیں کہا گیا جی اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ یہ 11 افراد جو ہیں وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے, تو اس لیے یہ اندر انٹر نہیں ہو سکتے, باقیوں نے آنا ہے تو وہ بے شک آ جائیں. لیکن باقی ممبرز نے بھی جو ہے وہ آنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ 11 نہیں بلکہ 107 افراد کو جو ہے بے شک معطل کر دیں, اور یہ معطلی جو ہوئی ہے 11 افراد کی یہ غلط ہوئی ہے. اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان تھے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ایک اپنا اجلاس جو ہے انہوں نے بلا لیا. آپ کو یاد ہوگا بالکل اسی طرح جب ایک پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی تو حمزہ شہباز نے بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے پاس ہی فلیٹیز ہوٹل ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا اجلاس بلایا تھا. تو اب وقت کیسے بدلا ہے کہ اب آج کی اپوزیشن جو ہے وہ ایک اپنا اجلاس الگ منعقد کر رہی تھی. تو اس کے اندر جناب 108 ارکان شریک ہوئے. وقاص مان نے جو ہے وہ اسپیکر کے فرائض وہاں پہ اس میں انجام دے دیے, اور 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی. اس میں کہا گیا کہ ملک کی تاریخ کا متنازع ترین واقعہ ہے, اس کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. اسپیکر نے قرارداد پر ووٹنگ کے بعد اس کی منظوری کا اعلان کر دیا. اس میں اجلاس میں اسپیکر ملک احمد خان کے 11 اراکین کو معطل کرنے کے حکم کے خلاف بھی تحریک بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی, اور اپوزیشن رکن محمد نعیم نے اسپیکر کے خلاف تحریک استحقاق بھی پیش کر دی. تو لیکن آبویسلی یہ کوئی اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے, یہ صرف کیمروں کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت حمزہ شہباز بھی صرف کیمروں کی خاطر سب کچھ کر رہے تھے, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں تھی, اور یہ بھی سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی قسم کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, یہ جو بچر صاحب سے جو گاڑی لینے کا واقعہ ہے اور ان کا دروازہ بند کرنے کا ایک اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ جو کیا گیا, یہ قابل مذمت ہے. یہ بالکل قابل مذمت ہے, کیونکہ نو میٹر واٹ ہیپنز آپ ایک اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو کتنے ہی وہ برے کیوں نہ لگتے ہوں یا کچھ بھی ہو, وائلیشن ہو یا کچھ بھی ہو, ان سے گاڑی لے لینا, دروازہ بند کر دینا, اینڈ اسپیشلی کمنگ فرام اے اسپیکر لائک ملک احمد خان جو کہ بڑے سافٹ اسپوکن قسم کے آدمی ہیں. وہ ایگریسو آدمی نہیں ہے کہ وہ جا کے ہیڈ آن کولیشن جو ہے وہ نارملی سیاستدانوں سے کریں. دس واز کوائٹ سرپرائزنگ فار می کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس, جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس میں فائر ورکس کا سلسلہ جاری ہے. بلکہ اب تو تجزیہ کار کچھ یہ بھی کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ 2 استعفے آ چکے ہیں. عمر ایوب صاحب کا آ چکا ہے, اور اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب کا استعفیٰ بھی کل آیا تھا. یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے.
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آبویسلی وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن یہ جو لڑائی آپس میں شروع ہو گئی ہے یہ فی الحال تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اینڈ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگز اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ہے ہی نہیں یہاں پہ. آئی مین خان صاحب اندر ہے نا, تو ظاہری بات ہے ان کو ڈے ٹو ڈے ایشوز کا پتہ نہیں, اور اگر موسٹ پرابلی وہ ہوتے تو حالات اور واقعات جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہی نہ. حامد خان صاحب البتہ ایک شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور ذہن میں رکھیے کہ فواد چودھری صاحب کی وہ اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے پارٹی کے اندر ایک اور پارٹی استحکام پاکستان پارٹی بنوائی گئی. فواد چودھری اور عمران اسماعیل اس میں شامل ہو گئے. فواد چودھری اب بھی کسی کے اشارے پر پارٹی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. فواد چودھری مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, انہیں پارٹی میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں ہے. پارٹی میں اختلافات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن عمر ایوب کا استعفیٰ آپسی اختلافات کی وجہ سے نہیں ہے. عمران خان کی رہائی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں, اس لیے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ لاہور کے اندر ہی تشریف رکھتے تھے, تو انہوں نے کورٹ میں ان کی بیسکلی ہیئرنگ تھی, تو انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے رؤف حسن اور حامد خان ٹائپ, یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے اس وقت تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا ہے. حامد خان نے 2013 میں افتخار چودھری کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کو 2013 کا الیکشن ہروایا. اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے. اس نے اس وقت بھی تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا اور اب بھی پہنچا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ اسپوکس پرسن ہے اور حامد خان جیسے لوگ ہیں, جب تک تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی. اور چونکہ عمران خان کو بھی انہی لوگوں کا ایکسیس ہے, ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں, ان کو ایسے مشورے دیے جا رہے ہیں جو تحریک انصاف اور عوام کے خلاف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد ہی راستہ کھلے گا. عمران خان کو دوسرا نقطہ نظر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کریں گے. اور جلد ہی جب عمران خان رہا ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت بھی بحال ہوگی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حامد خان جیسے لوگ یہ چوہے چاہتے ہیں ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے. تو ایک جگہ وہ مطلب رؤف حسن صاحب جو ہیں, فواد چودھری اور اس طرح کے دیگر افراد جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو وہ ریٹس قرار دیتے ہیں. اب انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ ریٹس قرار دے دیا, یعنی چوہے جو ہے وہ قرار دے دیے. تو اب اندازہ اسی بات سے لگا لیجیے نا کہ بات اگر یہاں تک آ گئی ہے کہ بگوڑا, چوہا اور اس قسم کے القابات کے ساتھ اب ایک دوسرے کو نوازا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ناؤ یو کین مطلب جج دا انٹینسٹی آف دا فائٹ دیٹ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ. اچھا, اب اسی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب, انہوں نے بھی جو ہے وہ لب کشائی کی ہے. وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے میرے بھائی فواد چودھری کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ایک تو آپ مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, شاید آپ وہ ظلم یا ٹارچر جو باقی پی ٹی آئی والوں پر ہو رہا تھا آپ برداشت نہیں کر سکے. میں اپنے بھائی کو کہوں گا کہ دیر از آلویز این آپشن. یہ جو ظلم اور تشدد ہو رہا تھا یہ سب ہم سب کے ساتھ ہوئی, ایوری بڈی ہیڈ این آپشن. آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے یا آپ ہمارے ساتھ رہ جاتے. آپ نے آسان رستہ ڈھونڈا, آپ چلے گئے, آپ نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو جو لوگ کھڑے رہے, مار کھاتے رہے, پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے خان کے ساتھ کھڑے رہنے کو ترجیح دی وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے جو حالات کی تنگی دے کر خان کو چھوڑ کر چلا گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حق نہیں بنتا. آپ دوست ہیں, میں بصد احترام درخواست کروں گا کہ چودھری صاحب اس قسم کی گفتگو بند کر دیں. یہ نون لیگ کا ایجنڈا ہے اور نون لیگ کے ایجنڈے پر چل کر وہ لوگ جو خان کے ساتھ آج تک کھڑے ہیں آپ ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں کس کے کہنے پر اور کیوں؟ اس کو چھوڑیں. میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں, ان کو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ اٹس ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی خان کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلا جائے, باہر جا کر وہ خان کے حق میں 2 بیان دے اور سمجھے کہ مجھے پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری بنا دیا جائے یا میں پارٹی کا اسپوکس پرسن بن جاؤ. سیلف امپوز اسپوکس پرسن نہیں ہو سکتے. آپ کی مہربانی, آپ کے خان کے بارے میں اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ بیسیکلی ٹسل جو ہے, جو لڑائی ہے وہ سیکٹری اطلاعات بننے کی ہے, جس کی وجہ سے فواد چودھری کی اور رؤف حسن کی جو ہے وہ آمنے سامنے زیادہ ہیڈ آن کولیشن ہو رہا ہے, کیونکہ ایک شخص جو آلریڈی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص جو ہے ماضی میں سیٹ پہ رہ چکا ہے. اچھا, یہ دوسری بات ایک اور بھی ہے, یہ جو شبلی فراز صاحب بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ٹسل اس بات کی بنتی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب منسٹر فار انفارمیشن ہوتے تھے اور شبلی فراز صاحب جو ہے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتے تھے, لیکن اس کے بعد ان کا دونوں کے عہدے جو ہیں وہ سواپ کر دیے گئے تھے. شبلی فراز صاحب منسٹر فار انفارمیشن بن گئے تھے اور فواد چودھری صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھیج دیا گیا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ عدلی بدلی ہو گئی تھی. چودھری صاحب کی پھر دوبارہ واپسی ہوئی تھی اس پورٹ فولیو کے اوپر. تو شبلی فراز کے ساتھ بھی جو ہے وہ 36 کا آنکڑا جو ہے وہ بنتا ہے,
اور یہاں پہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ کرسی کا یہ معاملہ ایک بنتا ضرور ہے. لیکن آبویسلی یہ اب معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ انٹینس ہوا جا رہا ہے. زبیر علی خان جو ایک جرنلسٹ ہیں جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, کئی سالوں سے کور کر رہے ہیں, انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر لکھا تھا کہ جی مزید دیر آر مور ریزگنیشنز ٹو کم. تو حالات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہونے جا رہے ہیں. دوسری جانب جیو نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے, اور شیر افضل مروت صاحب نے, میں پہلی بتا دوں, اس خبر کی تردید بھی کی ہے جو میں بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جیو نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پارٹی رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ہاتھا پائی کی رپورٹ تیار کر لی ہے. ذرائع کے مطابق رپورٹ میں عمر ایوب سے ہاتھا پائی کرنے والے شیر افضل مروت کے کارکن قرار دیے گئے ہیں اور ہاتھا پائی معاملے کی ذمہ داری شیر افضل مروت پر ڈالی گئی ہے. جیو کے ذرائع نے بتایا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے احتجاج کی قیادت کرنا چاہتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں شیر افضل مروت کی پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. عمر ایوب کے ساتھ ہاتھا پائی معاملے پر پارٹی رہنماؤں نے رپورٹ تیار کی. رپورٹ 2 جولائی کو اڈیالہ جیل میں عمران خان کو پیش کی جائے گی. گزشتہ دنوں عدت کیس کی سماعت کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان نے قیادت سے احتجاج کی کال دینے کا مطالبہ کیا تھا. تحریک انصاف کے کارکنان نے عمر ایوب پر غصے کا اظہار کیا تھا اور وہ مشکل سے گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تھے, اور عمر ایوب اور پی ٹی آئی کارکنان میں دھکم پیل بھی ہوئی تھی. اب اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ جواب دیا ہے, ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ایک دوست نے مجھے جیو ٹی وی کا یہ کلپ بھیجا, یہ چینل تمام اخلاقیات سے آری ہے, یہ میرے خلاف مسلسل جھوٹی اور فضول خبریں چلا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مجھے چینل کے طرز عمل کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. لندن میں میجر کوٹ مارشل بل ڈاگ بھی یہی گھٹیا حرکت کر رہا ہے. ایک دوست نے مجھے جیو ٹی وی کا یہ کلپ بھیجا, یہ چینل تمام اخلاقیات سے آری ہے. تو انہوں نے بیسکلی عادل راجہ کے اوپر میرے خیال میں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے وہ بھی جو ہے وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ زبیر علی خان جو جرنلسٹ جن کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک اور بھی خبر دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم اصل نشانہ. خبر ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر مبنی ویڈیو کے بعد آنے والا دباؤ تاحال جاری ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بشمول چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, مستعفی سیکرٹری جنرل شبلی فراز اور رؤف حسن سوشل میڈیا ٹیم سے عمران خان کے اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی ویڈیو ڈیلیٹ کروانے کی متعدد کوششیں کر چکے ہیں, جو کہ تاحال ناکام ہے. چند روز قبل بھی اس حوالے سے ایک اجلاس بلایا گیا لیکن کامیابی نہیں ملی. اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم نے تمام دباؤ کے بعد بھی واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کی اجازت کے بغیر ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو جہاں سے ایکچولی اگر آپ کھرا اٹھا کے دیکھیں تو لڑائی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو ٹویٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد رؤف حسن جو ہے مختلف چینلز کے اوپر جاتے ہیں, اس کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ہمارے انڈر نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر چند ایسی چیزیں ہیں. پہلے انہوں نے شروع میں پی ٹی آئی نے اس کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی کیا ہے, ہم نے کیا کہہ دیا ہے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس میں کیا غلط ہے. لیکن بعد میں ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہیٹ بہت زیادہ آنا شروع ہوگی, تو پھر اس کے بعد انہوں نے بیک آف کرنا شروع کیا تھا اور کوشش تھی کہ کسی طرح جو ہے یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے. لیکن یہ ویڈیو ابھی بھی وہیں پہ موجود ہے اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وہ کہیں گے تو تبھی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوگی. اچھا جی, اس کے علاوہ شاندانہ گلزار صاحبہ انہوں نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمر ایوب نے جتنا اس پارٹی کے لیے کیا وہ شاید ہی کسی نے کیا ہو. شیر افضل مروت کے کاموں کو بھی ہم سراہتے ہیں, ان کے بھی سراہتے ہیں. شبلی فراز کی ٹویٹ نہ میں نے دیکھی ہے نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے. جو میں نے نہیں دیکھ سکی اس کا میں کیا جواب دوں, اور 48 گھنٹے سے میرا فون بند تھا. میں نے اعتراض اٹھائے ان کے سامنے. ہمارا عمر بھائی پر بھروسہ ہے, ہم نے ووٹ دے کر ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا, خان کو کہہ کر بنایا ہے. ٹھیک ہے شیر افضل مروت صاحب نئے ہیں پارٹی میں, ان کو اتنی معافی تو دی جا سکتی ہے کہ وہ اممیچور ہے. تو انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ اممیچور بھی قرار دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب نے امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد کی منظوری کے 2 روز بعد سائفر کا الزام ایک بار پھر امریکہ کے اوپر عائد کیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کیس کا فیصلہ چیلنج کر رہے ہیں. مصروفیات کے باعث سیکرٹری جنرل کے عہدے سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سائفر کے ذریعے پاکستان میں مداخلت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہ چھوڑیے گا, میں تو خود کہتا ہوں اس ٹاپک کو مت چھوڑیے گا, اس بیانیے کو پکڑ کے رکھیں. اور بلکہ جس قرارداد کے اوپر پی ٹی آئی نے جس کی حمایت کی ہے, یہ جو ابھی پچھلے دنوں امریکہ کے اندر آئی تھی ایوان نمائندگان کے حوالے سے کہ جناب پاکستان کے 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سارا کچھ ہونا چاہیے, تو اسی ایوان نمائندگان میں یہ چیز بھی ڈلوائیں کہ جناب یہ ایوان جو ہے, جو امریکہ کا یہ ایوان ہے, یہ اپنے ملک نے جو حکومت کی تبدیلی کروائی پاکستان میں اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ بھی کروائیں نا, جب آپ باقی لابیزم کروا رہے ہیں, سارا کچھ کروا رہے ہیں, تو یہ بھی ایکسیپٹ کروائیں, امریکہ سے کروائیں, ایکسیپٹ ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. بہت سے اس میں خامیاں ہیں, بہت سے فلاز ہیں, دھاندلی کے بہت سے ثبوت ہیں اس کے اندر.
اور ون آف دا ڈرٹیسٹ الیکشنز آف دس کنٹری. میں اگر 8 فروری کا ایک لب لباب پیش کروں تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہے. سب سے مطلب دھاندلی زدہ الیکشنز میں سے ایک جو ہے اسے تصور کیا جائے گا. انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی ملک کے سرکردہ مذہبی اسکالرز میں سے ایک نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہی. ایک باخبر ذرائع نے انہیں بتایا کہ یہ کوشش 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کی گئی تھی لیکن یہ ناکام رہی. ذرائع نے عالم کا نام ظاہر نہیں کیا. ساریاں گلاں داستیاں نے بندے کا نام ہی نہیں دسیا. ویسے میرا شک ایک بندے کے اوپر جا رہا ہے, مطلب جو عمران خان صاحب کی بھی بہت قریب تھے. اب آپ گیس کریں, آپ نام لکھیں ان کا نیچے, کون ہو سکتے ہیں. اپریل 2022 میں حکومت سے نکال باہر کیے جانے کے بعد فوج اور اس کے اعلیٰ کمانڈر اور حتیٰ کہ موجودہ اور سابقہ آرمی چیف کے خلاف عمران خان جو الزامات عائد کر رہے ہیں ان کے تناظر میں اب جیل میں قید پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے لیے ساکھ کے بحران کا ایک سنگین چیلنج درپیش ہے. اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ عمران خان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت لوگوں پر بغیر ثبوت سنگین نوعیت کے الزامات عائد نہیں کریں گے. گزشتہ 2 سال کے دوران عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ جنرلوں پر تنقید کی جو 2 جہتی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے مخالفین کی حکومت ہٹا کر عمران خان کے لیے اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار کریں. 9 مئی کے حملوں اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ ہی وہ جنرل عاصم منیر اور ان کے ماتحت اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. موجودہ آرمی چیف کے تقرر کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے تمام روابط ختم ہو گئے. عمران خان اور تحریک انصاف ڈاکٹر عارف الوی کے دور میں ایوان صدر کا استعمال کرتے ہوئے اور عمران خان کے ہمدرد ریٹائرڈ جنرلوں کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی مایوس کن کوششیں کرتے رہے ہیں لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا. آپسی لڑائی کا شکار جماعت پی ٹی آئی کے اندر کئی لوگ متفق ہیں کہ عمران خان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید اور اعلیٰ فوجی جنرلوں پر الزامات عائد کرنے کی پالیسی سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہا جاتا ہے کہ صورتحال کے برعکس ایسی پالیسی نے پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے خواہش مند عمران خان کے مسائل بڑھا دیے ہیں. تو وہ مذہبی اسکالر کون ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی, ہمیں ان کا نام نہیں پتہ لگ سکا. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظر ثانی درخواست, وہ جس میں بلے کا نشان ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا, اس کی جو نظر ثانی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی درخواست کرتی ہے جو آلریڈی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ ہی سن لیں کیونکہ دونوں جو ہیں وہ کچھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو اس میں درخواست جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے پیش کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس درخواست کو جو ہے مخصوص نشستوں کے لارجر بینچ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے. اور 13 جنوری کے فیصلے سے پی ٹی آئی اور سپورٹرز کو نقصان پہنچ رہا ہے. پی ٹی آئی ارکان فیصلے کے بعد بلے کے نشان پر انتخابات لڑنے سے محروم ہو گئے ہیں. کیس ووٹروں کے حقوق سے متعلق ہے جس کا آئین مکمل تحفظ دیتا ہے. جسٹس اطہر منلہ نے جناب ایک اپنا اضافی نوٹ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی باد النظر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا. عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا. وہ جو بلے کا نشان گیا تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات سے قبل, دوران اور بعد میں کیا کیا شکایات تھیں, الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ پیش کرے. مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا نہیں بلکہ اصل سٹیک ہولڈرز یعنی عوام کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع دے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی. جسٹس اطہر منلہ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اکیلے میں محض تکنیکی نقطے نکال کر نہیں کیا جا سکتا. مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8 فروری کے انتخابات کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا 8 فروری کے الیکشن سے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت انتخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا. تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر, یہ بیسیکلی ایک ویڈیو کلپ ہے, یہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے. یہ بیسیکلی حسن اقبال چشتی کوئی ایک صاحب ہیں جس نے بڑے واحیات قسم کے کچھ گانے گائے ہیں اور اس نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کے کلپس جو ہیں یہ کافی وائرل ہوئے. اور اس میں یہ خواتین کے حوالے سے, خواتین اگر فون استعمال کرتی ہیں یا لڑکیاں اگر اسکول جاتی ہیں تو ان کو بڑا اس نے الاپ شلاپ قسم کی گفتگو کی ہوئی ہے, ان کو گالم گلوچ اور اس طرح کی باتیں اس نے کی ہوئی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بڑا سخت رد عمل آیا ہے اس شخص کے خلاف. کئی لوگوں نے یہ کہا ہے جی اس کو گرفتار ہونا چاہیے, اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے
اور یہ اس طرح کی گھٹیا باتیں کس طرح کر سکتا ہے کہ یہ ہر قسم کا مطلب اتنا بیکورڈ مائنڈ سیٹ جو ہے. اور جو آج کے اس دور میں جہاں پہ خواتین کی پڑھائی ان کے اسکول جانے کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے, وہیں پہ اس قسم کی آئٹمس بھی موجود ہیں جو اس قسم کی بکواس کرتی ہیں اور بیٹھ کے خواتین کے حوالے سے نازیبا قسم کی گفتگو کرتی ہیں, کیونکہ اور خاص طور پہ مذہب کا کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں کہ جناب اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نہ کیا جائے. گاؤں دیہات کے اندر آج بھی کئی ایسے سوسائٹیز موجود ہیں جہاں پہ اس قسم کی دقیانوسی سوچ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ریلیجس ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی سوچ کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہوا پرووائڈ کرتے ہیں. تو لیکن ریاست اس معاملے میں جو ہے وہ خاموش رہتی ہے. میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ ریاست جب ایک سیاسی مخالف کے حوالے سے کہ جی ایک سیاسی بیانیہ پسند نہیں ہے اور بندے چک لو, فیملی اٹھا لو, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے, بندوں کو پتہ نہیں لگتا. مثلا وہ مثال کے طور پہ وہ جو احمد فراد ایک شاعر تھے, ان کا پتہ نہیں لگا وہ کدھر تھے, کہاں گئے, کون لے کر گیا, کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا. تو جب ایک شاعر کو غائب کرنے کے حوالے سے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, پورا میکینزم جو ہے وہ کام دے سکتا ہے, تو اس قسم کے جاہل کو اٹھانے کے لیے ہمارا میکینزم کدھر ہوتا ہے جو اس قسم کی فضولیات جو ہے وہ بولے. تو افسوس کا مقام ہے. اور اب اسی سلسلے میں جو ہے وہ بیسکلی چیئرپرسن قومی کمیشن برائے وقار نسواں ان کی جانب سے جو ہے اس ویڈیو کا نوٹس لے لیا گیا ہے, اور اس کی چیئرپرسن ہے نیلوفر البختیار صاحبہ, اور انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ علماء کرام حسن اقبال چشتی سے اظہار لا تعلقی کریں گے. بالکل اس کا پوری طرح جو ہے وہ ایکشن اس کے اوپر جو ہے وہ لیا جانا چاہیے, اینڈ آئی اسٹرانگلی کنڈیم وٹ ایور ہی ہیز سیڈ. اور جو بھی انہوں نے فضول قسم کی چیزیں جو ہے وہ اپنے اس گانے کے اندر بولی ہیں اس کو پوری طرح جو ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.